آیت نمبر 102 ذالک من انباء الغیبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے۔ آیت میں انباء کا لفظ ہے جو کہ نبا سے ہے، اور نبا ایسی خبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ساتھ ہو۔ لہٰذا قرآن میں ہمیں ماضی کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں، ایون یہ کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کے زمانے کی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، حال کو بھی بتایا جاتا ہے، اور آنے والے مستقبل یعنی کہ اس دنیا کا سے بھی جو آگے کا مستقبل ہے اس کا بھی بتایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں تینوں زمانے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور پھر اس کو غیب کہا گیا کہ نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کہ ماضی میں کون سے نبی آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سب غیب کی خبریں نوحیہ الیک، جو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اب یہ فرمانا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قصہ جو ہے وہ خود سنا رہے ہیں۔ تو ان الفاظ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی یہ ہم وحی کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تو گویا کہ ایک براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کا نبی الاسلام کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو خواب کے ذریعے ان کے آنے والی ساری زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایون تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ فائنلی جو ہے وہ اینڈ بہت اچھا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ وما كنت لديهم، اور آپ علیہ السلام ان کے پاس نہیں تھے موجود، اذ اجمعوا امرهم، جبکہ وہ آپس میں کسی معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائی جو ہیں وہ سازشیں کر رہے تھے۔ تو گویا کہ اتنی ایکوریٹ خبر دینا کہ کس وقت کون کیا کہہ رہا تھا، کس طرح کی بات کر رہا تھا، وہ کیا پلان کر رہا تھا، تو اتنی سچی خبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مل سکتی ہے۔ پھر یہ سارا قصہ نبی علیہ السلام کو آپ کی زندگی کے مشکل دور میں جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس صورت کے ذریعے یہ تو بتا دیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ جیسے یوسف علیہ السلام ساری مشکلات کے بعد فائنلی آخر میں کامیاب وہی ہوئے، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا بھی انجام ہوگا۔ لیکن اس وقت جو آپ کو ہم براہ راست قرآن سنا رہے ہیں، اس قرآن سے آپ کو تسلی ملے گی، سکون ملے گا، یعنی کہ اس قصے سے آپ کو سکون اور تسلی ملے گی۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب انسان کسی مشکل پریشانی میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایک سکون دیتا ہے، ایک تسلی دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم فوری طور پہ پین کلر کھا لیتے ہیں کہ فی الوقت تو درد ختم ہو جائے، پھر بیماری کا علاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بعد میں کریں گے، تو بالکل اسی طریقے سے درد میں فوری سکون کے لیے قرآن جو ہے یہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو بشارتیں دیتے ہیں وہ انسان آنے والی زندگی میں دیکھتا ہے۔